عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ تو بعض نادانوں نے گستاخی کی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس الزام کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے، میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ اس لیے اللہ نے مریم کا نام قرآن میں ذکر کیا، اس الزام کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے، ان نادانوں کے جمجمے مخ اور دماغ سے وہ گندگی دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا نہیں مریم کا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایسی عورتیں گزری ہیں جن پر جبرائیل اترتے تھے اور اللہ فرماتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کو کہو کہ عائشہ سے کہے کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ایسی عورتیں گزری ہے کہ ام المومنین والمومنات، رفیق حیات، شریفہ، لئیقہ، حبیبہ، باغ نبوت عند لیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، آقا کے قریبہ، ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ ایسی عظیم عورتیں اس دنیا میں گزری ہے، کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ لماذا او لما؟ کیوں کسی عورت کا نام، اتنی عظیم ہستیوں کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اتنی عورتوں کا نام نہ ذکر کرنا، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کا نام بے ضرورت ذکر کرنے کو بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ اور آج ہماری امت کس طرف جا رہی ہے؟ اشناختی کارڈ میں اس دن گیا، مجھے بھی لکھنا پڑا، ہمارا لے سے پوچھو، اس نے چھپا کے رکھا۔ میں جب دفتر گیا تو اللہ معاف کرے عورتوں کی تصاویر لگائی جاتی ہے۔ اب اس امت کا کیا بنے گا بھائی؟ اللہ نے اللہ نے فرمایا کہ عورت کا نام بھی یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، میں پسند نہیں کرتا کہ بے ضرورت عورت کے نام کو ظاہر کیا جائے۔ اب اللہ عورت کے چہرے کو کھولنے کی اجازت کس طرح دیں گے؟ عورت تو چھپانے کی چیز ہے، لیکن آج عورت اتوار بازار، پیر بازار، اتوار مائکرو اس کی زینت بن گئی۔ جاؤ دکان میں بیٹھی رہتی ہے، اور اس دکان کا دھندا زیادہ ہو جس میں میڈم بیٹھتی ہے، اس دفتر کا نام زیادہ ہوگا۔ ناراض مت ہونا، میں صاحب باتیں کرتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ میں تو اللہ کے قرآن، اللہ کا مسئلہ صاحب بیان کرتا ہوں، چاہے جو خوش ہوتا ہے جو ناراض ہوتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھے کہ اے عبدالرحمن آپ کتنے مدرسوں سے بھاگے تھے، یہ اللہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ پورے کمرے کو کتابوں سے بھرا تھا نہیں بھرا تھا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے کہ کتنی صندوقیں تیری کتابوں کی بھری ہوئی تھی۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، آپ نے مرقات زبانی یاد کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاۃ علی من کان نبیا نور الانوار کی منار زبانی یاد کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے بتاؤ تو نے عمل کتنا کیا تھا۔ اللہ عمل کا پوچھیں گے، بتا تو نے عمل کتنا کیا تھا۔ جو قرآن تجھے معلوم تھا تو نے اپنے مقتدی کو صاف بیان کیا تھا کیا، یا تنخواہ کی ڈر سے آپ چھپ رہے تھے؟ اللہ مجھ سے عمل کا پوچھیں گے، تو میں اپنا ذمہ داری، اپنا حق ادا کر رہا ہوں، چاہے جو ناراض ہوتے ہو جو خوش ہوتے ہو۔ تو عورت کا نام چھپانے کی چیز ہے۔ آج عورتوں کو کلفٹن کی طرف، گارڈن کی طرف، پتنی کس کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ناراض مت ہونا بھائی۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، باتیں زیادہ ہیں، ٹیمپی صاحب کہہ رہے کہ حروف تنبیہ استعمال ہو رہی ہے، الا امہا، خبردار۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کو بیداری سے سننا۔ چلو یہ باقی قرآن بند کر دیں۔ اب جو عورت بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارے، جو عورت اتوار بازار کی زینت، منگل بازار کی زینت، میکرو کی زینت بن کر زندگی گزارے، جو عورت اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے، جو عورت شور کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے، جو اللہ کی نہ مانے اور بے حیائی والی زندگی گزارے، اس عورت کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو یہ حدیث ہے کتاب الکبائر، اس کے اندر حدیث ہے کہ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اور حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نبی کے گھر گئے. اب وجدناہ ہم نے پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ یبکی بکاء شدیدا. ہم نے نبی کو اس حال میں پایا کہ یبکی بکاء شدیدا. نبی کی اتنے آنسو بہ رہے تھے کہ ہم بھی حیران ہوئے. نبی اتنے رو رہے تھے کہ ہم حیران ہوئے. تو فقلت لہو حضرت علی نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی سے فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میری ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے. ملذی ابکاکا تجھے کس چیز نے رولایا ہے؟ وہ کون سا غم ہے جو تو اس پر رو رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے رولایا ہے؟ قالا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضرت نے فرمایا کہ اے علی جب معراج کا سفر ہوا تھا آسمانوں پر چلنا ہوا تھا تو اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا ایک نظارہ دکھایا تھا. مجھے جہنم دکھائی گئی اور جہنم میں میری امت کی چند عورتیں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا تھی. میں نے ان عورتوں کو دیکھا تو آج اے علی مجھے وہ منظر سامنے آیا. آج مجھے وہ منظر یاد آیا. اپنی امت کی وہ عورتیں عذاب میں مبتلا تھی وہ مجھے یاد آئی تو اس لیے آج مجھے رونا ہے. اس لیے آج میں رو رہا ہوں. اور فرمائے کہ اے علی رأیت امرأة معلقة بشعرها میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ معلقتن بشعرها اس عورت کو یعنی کپڑے نہیں تھے ننگے ہو کر عذاب میں معلقتن بشعرها اس کے بالوں سے جہنم میں لٹکا دیا گیا تھا. یغلی دماغها اور اس کا دماغ ابل رہا تھا. اس کا دماغ ابل رہا تھا. ورائتو اب یہ کون سی عورتیں ہیں تو آپ آگے حدیث کے اندر سن لو. ورائتو آج کی عورتوں پر تو یہ بیان سخت لگتا ہے. یہ دو سرنگی مولا دیشی دو رنگی خبری کوئی. آج کی عورتیں تو کہتی کہ بھائی یہ پانی اگر کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور یہ جم کے رہے پانی قرار پکڑے تو کافی دنوں اگر یہ پانی ٹھہرا رہے تو اس پانی سے بدبو آتی ہے. تو شور کہتے کہ ہاں بالکل اگر پانی ایک ہی جگہ پر جمع رہے تو کافی دنوں کے بعد اس سے بدبو آ جاتی ہے. آپ تو بڑے ہوشیار ہو. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ آپ نے پی ایچ ڈی نہیں کیے لیکن آپ تو ان سے بھی بازی لے گئی. آپ کا تو اتنا بڑا تجربہ ہے واللہ جی قسم دکار ہے. اب وہ کہتی کہ اچھا میاں اب اس بات کو آپ نے اقرار کر لیا کہ جب پانی جمع رہے ایک جگہ پر تو اسے بدبو آتی ہے. تو یہ مولوی صاحب کا تیسرا سال ہے. تیسرے سال سے محمدی مسجد میں جمع ہوا ہے. اب اس کو بھی نکال دو. 3 سال ہو گئے کوئی نیا لے کر آؤ مولوی. اب پانی جمنے سے بدبودار ہوتا ہے تو اس کے 3 سال ہو گئے. اب وہ مولوی انہوں نے دیکھا نہیں ہے. مولوی برا نہیں لگتے لیکن وہ مولوی قرآن صاحب بیان کرتے وہ پردے کے احکام صاحب بیان کرتے ہیں تو اس لیے برا لگتا ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. قرآن صاحب بیان کرو تو لوگوں پر برا لگتا ہے. اب یہی بہنیں جن پر قرآن برا لگتے جنہیں ہم نصیحتیں کرتے ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ ورائتم امراتن معلقتن بلسانها میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو زبان کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکا دیا گیا تھا. زبان کے ذریعے سے جہنم میں لٹکا دیا گیا. والحمیم یصب فی حلقها اور کھولتا ہوا پانی اس کے حلق کے اندر ڈالا جا رہا تھا. وہ کیسا پانی آپ نے سنا ہے؟ ہونٹ کے قریب کرو تو ہونٹیں گئی, اندر داخل کرو تو سارا نظام پخانے والے راستے سے نکل جاتا ہے.
والحمیم یصب فی حلقها، اور زبان کے ذریعے سے ان بے پردہ عورتوں کو لٹکا دیا گیا تھا. والحمیم یصب فی حلقها، اور کھولتا ہوا پانی اس کے حلق کے اندر ڈالا جا رہا تھا. ورأیت امرأۃ، اور نبی نے فرمایا کہ اے علی میں نے ایک عورت کو دیکھا قد شدت رجلها الى ثدییها، کہ اس کی دونوں ٹانگوں کو اس کے سینوں کے ساتھ باندھا گیا تھا. وَيَدَاهَا إِلَى نَاصِيَتِهَا، اور اس کی دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے ساتھ باندھا گیا تھا. اب کتنی ذلت کا عذاب ہے کہ ایک تو عورت ننگی ہو، دوسرا دونوں پاؤں سینے کے ساتھ باندھ دیے جائیں. اب وہ کیسے انداز سے بیٹھنا ہوگا اندازہ لگاؤ. پھر دونوں ہاتھوں کو پیشانی کے ساتھ باندھا جائے اور پھر وہ جہنم کے اندر لٹکتی رہے. تو حضور نے فرمایا وَيَدَاهَا إِلَى نَاصِيَتِهَا، اور اس کی دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے ساتھ باندھا گیا تھا. وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِثَدْيَيْهَا، اور میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت معلقتاً لٹکا دی گئی تھی اس کے پستانوں کے ذریعے سے، جہنم کے اندر لٹک رہی تھی. وَرَأَيْتُ امْرَأَةً رَأْسُهَا رَأْسُ خِنزِيرٍ، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس عورت کا سر راس الخنزیر، خنزیر کی سر کی طرح بن چکا تھا. وَبَدَنُهَا بَدَنُ الْحِمَارِ، اور اس کا سر خنزیر کی طرح بن چکا تھا اور باقی سارا بدن وہ بدن الحمار، گدھے کی طرح ہو چکا تھا. وَعَلَيْهَا أَلْفُ لَوْن مِنَ الْعَذَابِ، اور ہزاروں قسموں کی عذابات اس پر ہو رہے تھے. وَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ، اور میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا شکل کتے کی طرح بن چکا تھا، جس کے شکل آج تو کہتے وہ لگوا پوڈر ارزانا زڑا کزوانا، واللہ لگے خبریں مارا. شور کو لگانا جائز ہے شور کے سامنے، باقی جن افراد سے پردہ ہے ان کے لگانا حرام ہے، ان کے سامنے لگانا. اب یہ عورت جو سرخی پاؤڈر لگا کر بے حیائی کی طرح بازاروں کو گرم کیا کرتی تھی، بے حیائی پھیلایا کرتی تھی، اسی عورت کا شکل دیکھو علی صورت الکلب، کتے کی طرح بن چکا ہوگا. والنار تدخل فیہا، کہ فی بھی حرف ہا بھی حرف جر، اب ایک حرف دوسرے پر داخل ہو رہا ہے. والنار تدخل من فیہا وتخرج من دبرہا، اور نار آگ اس کے منہ میں داخل کر دیا جائے رہے اور وہ آگ اس کے پکانے والے ناسے سے باہر نکل رہے. والملائکۃ یضربون راسها بمقامع من النار، اور فرشتے یضربون راسها اس کے سر کو مار رہے آگ کے کوڑوں کے ذریعے سے، آگ کے گروزوں کے ذریعے سے. اب یہ 6 قسم کی عورتیں بیان ہوئی، اس کی تشریح کر کے بس بیان ختم کر رہا ہوں، بیداری سے سننا. اس لیے ہم بے حیائی پر بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ بے حیائی ختم ہو جائے. یہ جتنی بے حیائی کے اندر یہ عورتیں زندگی بسر کر رہی ہے، یہ ہم سب کی بہنیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، لیکن یہ بیچاری بے خبر ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. انہی کو ہم نصیحت کریں اپنی بہنوں کو کہ بھائی موت سے پہلے حیا والی زندگی کی طرف آ جاؤ، موت سے پہلے پردے والی زندگی کی طرف آ جاؤ. تو پھر فقامت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقالت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی. حضرت فاطمہ نے عرض کیا حبیبی وقرۃ عینی ما کان اعمال ہؤلاء، اے اللہ کے نبی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان عورتوں کا کیسے اعمال تھے، ان عورتوں کا گناہ کیا تھا کہ ان کو اس طرح عذاب دیا جا رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اما المعلقۃ بشارہا، وہ عورت جس کو جہنم کے اندر اس کے زلفوں سے، اس کے بالوں سے لٹکا دیا گیا تھا، تو فإنہا کانت لا تغطی شعرہا من الرجال، یہ وہ عورت تھی کہ لا تغطی شعرہا من الرجال، وہ دنیا کے اندر مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپایا کرتی تھی. اب میری وہ بہنیں سن لے جو بازاروں میں پھرا کرتی ہے، اور جس بہن کی بال اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس عورت کے لیے یہ عذاب تیار ہے. اگر وہ عورت موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ، اور یہ عذاب ہم نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے یہ عذاب تیار ہے.
اسی طرح جتنی عورتیں دفتروں کے اندر ننگے سر بیٹھا کرتی ہے، کتنی عورتیں جو گاڑیاں چلاتی ہے ان کے بال نظر آتے ہیں، کتنی عورتیں جو منگل بازار، اتوار بازار، پیر بابا دلار شیرہ دلی پردرا وسیلہ ننگے سر پھرا کرتی ہے، تو وہ عورت جس کے بال اور لوگ دیکھتے ہیں اس عورت کے لیے یہ عذاب تیار ہے۔ آگے سناؤں، وہ قریبی رشتہ دار جو 16 بیان ہوئے، جو رشتہ دار کسی عورت کے بال دیکھے اس عورت کے لیے بھی یہ عذاب تیار ہے اگر بغیر توبہ کے چلی گئی۔ اور وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِلِسَانِهَا، وہ عورت جس کو جہنم کے اندر زبان کے ذریعے سے لٹکا دیا گیا تھا، تو سنو وہ کون سی عورت ہے؟ تو فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّي زَوْجَهَا، یہ وہ عورت ہے جو اس زبان کے ذریعے سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی، یہ وہ عورت ہے جو اس زبان کے ذریعے سے اپنے شوہر کو ستایا کرتی تھی، یہ وہ عورت ہے جو اس زبان کے ذریعے سے اپنے شوہر کو ایذا دیا کرتی تھی، تکلیف دیا کرتی تھی۔ آج کی عورتیں جو اپنی شوہروں کو ستاتی رہتی ہے، اپنے شوہروں کو پریشان کرتی رہتی ہے، تو میری وہ بہنیں اس عمل سے توبہ کر لیں۔ وَأَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِثَدْيَيْهَا، اور وہ عورت جس کو پستانوں کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، تو وہ کون سی عورت ہے؟ سنو، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُفْسِدُ فِرَاشَ زَوْجِهَا، اس کا لفظی ترجمہ تو کر نہیں سکتا، لیکن سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عورت ہوگی جو بدکار تھی، دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتی تھی، تو اس عورت کو پستانوں کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اور وَأَمَّا الَّتِي تُشَدُّ رِجْلَاهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا، وہ عورت جس کے دونوں پاؤں کو اس کی پستانوں کے ساتھ، اس کے سینوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، وَيَدَاهَا إِلَى نَاصِيَتِهَا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے پیشانی کے ساتھ باندھا گیا تھا، تو یہ کون سی عورت ہے؟ وَقَدْ سُلَّتَ عَلَيْهَا الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، اور اس عورت پر سانپوں کے سام، الحیات جمع مؤنث سالم الف لام کے ساتھ کون سی جمع سوچ دے رہو، قلت ہے کہ کثرت، الحیات والعقارب، یہ وہ عورت جس پر سانپوں کے سام مسلط کر دیے جائیں گے، یہ وہ عورت جس پر بچھو کے، العقارب بچھو کے بچھو، عقارب جمع منتل جمع، بچھو کے بچھو اس پر چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ بچھو معلوم ہے، وہ بچھو جو ایک مرتبہ ڈستا ہے تو 40 سال تک ہڈی جلن کرتی ہے، 40 سال تک ہڈی جلن کرتی ہے بھائی۔ اور فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُنَزِّفُ بَدَنَهَا مِنَ الْجِنَابَةِ وَالْحَيْضِ، یہ وہ عورت ہوگی جو حیض کے بعد جلتی غسل نہیں کیا کرتی تھی، حیض کے ایام ختم ہو گئے، جنابت ہو گئی، جنابت کے بعد بھی غسل میں تاخیر کر رہی ہے بلا وجہ، یا اچھی طریقے سے صفائی نہیں کر رہی، صحیح طریقے سے غسل نہیں کر رہی، تو اس عورت کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اس کے دونوں پاؤں کو اس کے سینے کے ساتھ اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے الی ناصیتہا، اس کے پیشانی کے ساتھ، وَسُلِّتَ عَلَيْهَا الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، اور سانپوں کے سام، بچھو کے بچھو اس پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ وہ عورت جو جنابت کے غسل میں، حیض کے غسل میں تاخیر کیا کرتی تھی۔ اور آگے وَتَسْتَهْزِئُ بِالصَّلَاةِ، اور نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ابھی آٹھا کا ٹائم ہے، جاورو کا ٹائم ہے، اس کا ٹائم ہے، نماز بالکل قضا ہو جاتی تھی، نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ وَأَمَّا الَّتِي رَاسُهَا رَاسُ خِنزِيرٍ، اور وہ عورت جس کا سر خنزیر کی سر کی طرح تھا، وَبَدَنُهَا بَدَنُ الْحِمَارِ بَدَنُ حِمَارٍ، اور جس کا سارا بدن گدھے کی طرح ہو چکا تھا، فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَامَةً كَذَّابَةً، بیداری سے سن لے میری بہنیں، یہ وہ عورت ہوگی نمامہ جو چغل خور تھی، چغل خور، نیچے کی بات اوپر، اوپر کی بات نیچے، ایک کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ پشتو میں کہہ دوں دا خزی گورے ڈمڈماری مچی دیو اللہ، خول غریب اس طرح راشی ایک سیٹ کی ذریعے سے شیئی بیٹھ رہا نہیں جت گلی، اگر اس طرح راشی داورت بدے خود کی بنگ 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 مورد داویلو، رور دی داویلو، نیادی داویلو، ڈمڈمارا مچی دا خوچی دن دی محنت دی پینے کے لئے واللہ۔ فَإِنَّا كَانَتْ نَمَامَةً، یہ وہ عورت ہوگی جو چغل خوری کیا کرتی تھی۔
وَكَذَّابَ جو جھوٹ بولا کرتی تھی. آج کی عورتیں جو چغل خوری کیا کرتی ہے، وہ عورتیں جو جھوٹ بولا کرتی ہے، تو وہ سن لے جہنم کے اندر راس خنزیر و بدنها بدن حمار، ان کا سر خنزیر کی طرح ہو جائے گا اور ان کا سارا بدن وہ حمار گل کی طرح ہو جائے گا، گدھے کی طرح ہو جائے گا. وَأَمَّا الَّتِي عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ، اور وہ عورت، یہ تشریح کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں. بھائی میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی کے ترجمہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. وَأَمَّا الَّتِي عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ، اور وہ عورت جس کا سر کتے کی طرح ہو چکا تھا. وَالنَّارُ تَدْخُلُ فِي فَمِهَا، اور آگ اس کے منہ کے اندر داخل کر دی جاتی تھی. وَتَخْرُجُ مِن دُبُورِهَا، اور اس کے پخانے والے راستے سے وہ آگ باہر جاتی تھی. تو وہ سنو کون سی عورت ہے؟ فَإِنَّهَا كَانَتْ مَنَّانَةً، یہ وہ عورت ہوگی جو منانہ ہوگی، احسان کر کے جٹلایا کرے گی، جتلایا کرے گی. میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا. جو عورت احسان کر کے پھر اس کو دہراتی جائے، اس عورت کا چہرہ، اس کا سر کتے کی طرح ہوگا قیامت کے دن. حسادہ، اور دوسری صفت نبی نے فرمائی وہ عورت ہوگی جو حسد کیا کرے گی، حسد کرنے والی عورت، اس کو قیامت کے دن اس کا سر گدھے کی طرح، کتے کی طرح، اور اس کے بدن کے اندر آگ داخل کر دی جائے گی منہ کے ذریعے سے، جس کے پخانے والے راستے سے گزرے. تو میرے دوستو، یہ جتنی بے حیائی کے ساتھ میری بہنیں گزر رہی ہیں، زندگی گزار رہی، ان بہنوں کا کیا بنے گا؟ ایک آخری بات عرض کروں، توجہ کرنا. جب یہ پردے کی آیات جو میں نے سنائی، جب پردے کی آیاتیں نازل ہوئی تو رات کا وقت تھا، کسی کو پتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. اب رات کا وقت ہے، کسی کو پتا، کسی کو پتا نہیں. تو اس وقت عورتیں مسجد میں آ کر نمازیں پڑھا کرتی تھیں. جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو پھر صورت بدل گئی. اب صبح کو عورتیں مسجد کی طرف آئی تو پردے کے ساتھ آئی، چادروں کے ساتھ آئی، اپنے آپ کو چھپا کر آئی. ایک عورت تھی جس کو پتہ نہیں تھا، جب وہ آئی اس نے باقی عورتوں کو دیکھا سارے پردے کے ساتھ، اور وہ پردے میں نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، یہ چادریں کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے رات کو پردے کا حکم نازل ہوا ہے. اس نے ماتھا مارا. اس نے کہا اچھا پردے کا حکم نازل ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں گل گئے گلشن گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، آگے نہیں جاتا. جس نے یاد کیا وہ سمجھ گئے. اس نے ماتھا مارا کہ اچھا پردے کا حکم آیا اور میں نے ابھی تک پردہ نہیں کیا. اسی وقت وہیں پر بیٹھ گئی، ہلی بھی نہیں، قدم بھی نہیں اٹھایا، اسی جگہ بیٹھ گئی. بچے کو بھیجا، فوراً جاؤ میرے گھر کی طرف اور میرے لیے چادر لے کر آؤ تاکہ میں اپنے آپ کو چھپاؤں. اسی وقت دوڑتا ہوا ایک بچہ گیا، اس کے گھر سے چادر اٹھا کر لایا. اس نے چادر پہنی اور جب وہ فارغ ہوئی گھر پہنچی تو میاں نے کہا، زوج نے کہا، شوہر نے کہا، خاوند نے کہا، شوہر نے کہا کہ اتنے بڑے اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو عورت نے جواب دیا کہ حضرت اللہ کا حکم سننے کے بعد میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میرا یہ ایک قدم ہلے اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے. نبی کے زمانے میں عورتوں کے اندر اتنی حیا تھی اور ہمارے زمانے کے اندر عورتوں کی وہ حیا کدھر چلی گئی؟ جب عورتوں کے اندر حیا آئے گی، مردوں کے اندر حیا آئے گی، انشاءاللہ مسجد میں بیٹھ کر قسم کھاتا ہوں یہ جو آج سب کچھ ہو رہا ہے یہ سارا نظام اللہ بدل دے گا. ہمارے حکومت کے نظام میں جب حیا آئے گی، ہمارے کام کرنے والوں کے نظام میں جب حیا آئے گی، جب سب حیا والے بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ سارے نظام کو تبدیل کر دے. پھر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جھنڈیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ووٹنگ کی ضرورت نہیں آئے گی. جب حکومت کے اندر بھی اور رعایا کے اندر بھی، بڑوں کے اندر بھی، چھوٹوں کے اندر بھی، مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی، بوڑھوں کے اندر بھی اور بوڑھیوں کے اندر بھی، جب سارے لوگوں کے اندر حیا آ گئی، آپ مزہ نہ پیسے واپس، آپ دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر حیا پیدا فرمائے. آج حیا، میں سچ کہتا ہوں بھائی، حیا ہے کہاں ہے؟ حیا دکانوں میں حیا نہیں ہے، بازاروں میں حیا نہیں ہے، کہاں ہے حیا؟ اللہ معاف کرے، ٹیلی فون پر جب آپ موبائل لگاؤ وہ بھی عورت بیٹھی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکتی ہے.
کہاں ہے حیا؟ موبائل میں بھی حیا نہیں ہے، فون میں بھی حیا نہیں ہے، کجا مسلمانی چتو لاڑا مسلمانی۔ اللہ ہم سب کے اندر حیا پیدا فرمائے۔ حیا کس طرح پیدا ہوگی؟ ابھی آپ بتاؤ، ابھی تبلیغ ہوگا نا بھائی، حیا کس طرح پیدا ہوگی؟ ہاں سورہ ناراض بیٹھے واللہ۔ حیا کس طرح پیدا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے سے۔ کیوں بھائی؟ حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنے سے پیدا ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کریں گے نہیں کریں گے؟ موت کے بعد یا موت سے پہلے؟ اب موت کا کسی کو پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے موت کا؟ وہ ہاتھ اٹھائے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ قطر الندى وبل السودا، میرے ساتھ جو نسخہ ہے صفحہ 93 کے دائیں طرف تیسری چوتھی لکیر میں لکھا ہے يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا فكلما مر منا يوم انقطع خيط من خيوط حياته، کہ انسان اتنا نادان ہے یہ خوش ہوتے ہیں ابھی میں داڑھی چھوڑوں گا، میں ابھی تبلیغ ہوں گا، میں ابھی مولوی بنوں گا، میں ابھی قاری بنوں گا، میں ابھی مجاہد بنوں گا، ابھی یہ بنوں گا، ابھی تک بنا نہیں، ابھی کر رہا ہے، یہ دن گنتا رہتا ہے لیکن اتنا نادان ہے۔ فکلما، جب بھی مر گزر جاتا ہے، یوم ایک دن، منہا اے من تلک الایام، ان دنوں میں سے جب ایک دن گزر جاتا ہے تو انقطع کھٹ جاتا ہے، خیطن ایک داغا، من خیوط حیاتی ہی، اس کی زندگی کے داغوں میں سے۔ تو موت کا کسی کو پتہ نہیں بھائی، موت سے پہلے نبی والی زندگی کو انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزام